أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات میں بار بار فرمایا ہے کہ مسلمان کو ترغیب دی ہے، بار بار ترغیب دی ہے، حکم دیا ہے کہ تم اتفاق و اتحاد کے ساتھ رکھو، اور اتفاق و اتحاد کے اصول بھی بتائے ہیں. چھوڑا نہیں ہے، چھوڑا نہیں ہے. جب مسلمان نے جب بھی کبھی مار کھایا ہے انہوں نے باہر سے نہیں کہا ہے. باہر سے زیادہ سے زیادہ یہ ہو جائے گا کہ کچھ اس میں زخمی ہو جائیں گے، کچھ شہید ہو جائیں گے، لیکن ہمیشہ یہ جب ذلیل قسم کے ذلیل ہو گئے ہیں یہ اندر سے ہو گئے ہیں. باہمی اختلافات، آپس کی لڑائیاں جھگڑے، آپس کی فسادات، اس نے مسلمانوں کو ہمیشہ کمزور کیا ہے. اور جب بھی یہ اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہے، خواہ کوئی چھوٹی سی جماعت کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو فتح دیتا ہے. یہ طالبان تھے، چھوٹی سی جماعت تھی، 12-13 ہزار بھی نہیں تھی. وہ خود کہتے کہ دشمن کے 6,000 تھے. اس کے مقابلے میں میزائل تھے، جہاز تھے، بمباری کرتے تھے، ٹینک تھے، بہت بڑا اسلحہ تھا. اسلحے کے لحاظ سے بھی صفر تھے، تقریباً صفر تھے. کلاشنکوف کیا کر سکتا ہے؟ اور عددی لحاظ سے بھی کمزور تھے، ٹریننگ کے لحاظ سے بھی کمزور تھے، کیونکہ ان کو اپنی ٹریننگ پر بڑا ناز ہے. وہاں لوگ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں سیکھتے ہیں، وہاں ترتیب سیکھتے ہیں. تو اگر ان کے پاس اچھی ترتیب اتنی ہوتی، اتنے بڑے استاد ہوتے، تو اس کو طالبان سبق نہ سکھاتے. طالبان اس کو سبق سکھا دیا. اسی کی ہوئی نہیں اسکول پڑھا ہے، کچھ بھی نہیں پڑھا ہے، لیکن سبق سکھا دیا انہوں نے اس کو. وجہ کیا تھی کہ ان کی آپس میں اتفاق و اتحاد تھا، لیکن یہ اتفاق و اتحاد کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ وہ آپس میں کسی مفاد کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. لوگ مفادات کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں. ملک پر کوئی بگاڑ آ جاتا ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے، تو تمام لوگ اب خود جانتے ہیں کہ ہمارے دکان کو نقصان ہوگا، کوئی میری کھیتی کو نقصان ہوگا، کوئی کہتے ہیں میرے گھر کو نقصان ہوگا، تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. مفاد مشترک ہوتا ہے. یہاں مفاد مشترک، جو مشترک مفاد تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا تھی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تھی. تو ایسا اتفاق جو اللہ رب العالمین جل جلالہ کی محبت پر لوگوں کو اکٹھا کرنے والی ہو،
لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت پر، اللہ تعالیٰ کی دین پر، تو یہ جب مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے تو اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتا۔ پہلے کمزور ہوں گے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، کہیں حبشہ چلے جاتے ہیں، کوئی کہیں جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ملک کی بڑی بڑی قوم کی بڑی بڑی سردار ایک طرف ہوں، اور وہ پھر جنگجو لوگ تھے، اپنے آپ کو حمص کہتے تھے کہ ہم کیا ہیں، بہت بڑے بہادر لوگ ہیں، شیر ہیں، ان کا ایک نام تھا، مال ان کے پاس تھا، دولت ان کے پاس تھی، وہ 2-3-4 آدمی کیا کر سکے گا، تو کبھی کہیں گئے کہیں چلے گئے، لیکن ان کی آپس میں روابط بھی تھے، محبت بھی قائم تھی۔ تو وقت آیا کہ پوری دنیا پر وہ غالب آ گئے، خود اپنے ہاتھوں سے انہیں اسلحہ دے دیا۔ مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے، مال نہیں تھا، دولت نہیں تھی، لیکن ان کے ساتھ 2 چیزیں تھیں۔ ایک اللہ رب العالمین جل جلالہ کے ساتھ شدید محبت تھی، جس نے اس کو ہر اس شخص کے ساتھ جوڑا تھا جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت تھی۔ دوسری وجہ وہ ایثار تھا۔ ہر صحابی نبی کریم کے دوست، ان کے ساتھ صحبت اٹھانے والے کا یہ خیال ہوتا تھا کہ میں نہ کہوں یہ کہے، میں نہ پہنوں یہ پہنے۔ اس کے لیے خود نمونہ نبی کریم خود تھے، انہوں نے صحابہ کرام نے ان سے سیکھا۔ وہ بولتے نہیں تھے، لیکن خود اس کا نبی کریم کے اندر اتنا اثار کا جذبہ تھا کہ پہلے دوسروں کو کھلاتے تھے۔ ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں کبھی کبھی بھوک سے گر جاتا تھا۔ اس زمانے میں لوگ پھر اس کو آج بھی کرتے ہیں، وہ مل لیتے ہیں اور کوئی دباتے ہیں، کوئی کچھ کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے کہ کوئی اس کو مرگی ہو گئی، کہا کہ میں بے ہوش ہوتا تھا، کھانے سے بے ہوش ہوتا تھا، بھوک سے۔ ایک دن سخت بھوک لگ گئی تھی، تو جب مسجد سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نکل آئے تو میں اس ساتھ ہو دیا کہ مسئلہ پوچھتا ہوں۔ خیال یہ تو یہ کہے کہ چلے ہمارے ساتھ گھر میں جائیں، تو جاؤں گا ان کے ساتھ۔ تو حضرت نے کچھ نہیں کہا۔ حضرت میں فاروق رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ میں چل پڑا، فلاں مسئلہ کیسے ہوتی ہے۔ اس نے بھی مسئلہ بتایا، جو کچھ بات کی، بس وہ بھی رخصت ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل آئے تو جب مجھے کہا کہ آ جاؤ، گھر آئے اور فرمایا گھر میں کوئی چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک برتن میں، ایک جام میں، پیالے میں دودھ آیا ہے۔ تو آپ کو خود بھی بھوک لگ گئی تھی۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ میں جب پیالہ میں دودھ نکل آیا تو مجھے کہے گا کہ اب تقسیم کرو، میں بہت بھوکا ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ہوا کہ مجھے کہا کہ ابو ہریرہ اس کو تمام صوف والا بلاؤ۔ تو 70 آدمی تھے، کبھی 70 ہوتے، کبھی 75 ہوتے تھے، پیالہ ایک تھا۔ اب ایک پیالہ دودھ ہے، اب وہ سب کیسے پیے گا، مشکل ہو جائے گی۔ یہ تو میں بھی نہیں پیٹ بھرتا، ایک پیالہ دودھ ہے۔ تو بہرحال نبی کریم کو حکم تھا، میں نے سب کو بلا لیا، پتہ کہ آ جاؤ بس۔ نبی نے ایک ایک کو دیا کہ پیو، پھر پیو۔
تو میرا خیال تھا کہ میں درمیان میں سے نکل گیا. تو سب ساتھیوں نے 20 ساتھی 70 ساتھی نے وہ پانی وہ پیا، خوب سیر کر دودھ پیا. پھر مجھے نبی کسی نے فرمایا کہ اب تو پیو. تو کہتے جہاں پیالہ اسی کی طرح تھا. تو میں نے ایک بار پیا تو سیر ہو گیا. اس نے فرمایا اور پیو. پھر پیا اور بھی اصل گنجائش نہیں ہے اور سب پر بھی پیا لیا. آگے آخر میں نے بھی کسی نے خود پی کر ختم کر دیا. اب سب کو اپنے آپ پر کس کو مقدم کر دیا؟ تمام صحابہ کرام کو مقدم کیا. دوسروں کو کھلاتے تھے، خود اس کو بھوک لگی ہوئی ہوتی تھی. تو قرآن مجید بھی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام ایسے لوگ ہیں کہ ان پر خود بھوک ہوتی ہے، بھوک سے نڈال ہوتے ہیں، بھوکے ہوتے ہیں، لیکن دوسروں کو دیتے ہیں. اب جس معاشرے کے اندر ایثار ہو تو ہم کہتے ہیں اتفاق کرو، اتفاق آپس میں کیا کرتے ہیں؟ سیمینار کرتے ہیں. کہ اتفاق کے لیے ہم سیمینار کہتے ہیں، اتفاق کے لیے تنظیم بناتے ہیں. تنظیم اسے نہیں بنتا، اتفاق آپس میں ایثار سے محبت سے ایثار سے محبت بڑھتی ہے. آپ قرآن مجید میں اٹھاؤ دیکھو، محمد الرسول اللہ والذین معہ رحماء بینہم، ایک دوسرے پر مہربان ہے. خود نہ کہیں لیکن یہ کہ جیسا ماں اپنی بچی کو دیتی ہے، خود نہیں کھاتی. کھجور ہوتی ہے، خود بھی بھوکی ہے، بچے بھی بھوکا ہے، تو کس کو دیتی ہے؟ پہلے بچی کو دیتی ہے. اب محبت ہی قائم ہے. ان لگے کہ جب بڑا ہو جاتا ہے پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے، پھر اس کی کیا وہ وفاداری تبدیل ہو جاتی ہے. ورنہ محبتیں ایثار سے قائم ہوتی ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ ایک پر جمع ہو، ایک پر جمع ہو. تو ہمارا الحمدللہ اللہ تعالیٰ ایک رب العالمین پر ہم جمع ہے، تمام مسلمان ہیں. اونچ نیچ ہوگا، فرق ہوگا، لیکن ہے مسلمان. آپ نے دیکھا ہے جب اسلام کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو سیاستدانوں سے تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن پوری قوم اٹھ جاتی ہے. زنانہ بل آ گیا تو حالانکہ زنانہ بل میں انہیں کو نقصان تھا. کن کو نقصان تھا؟ ان سیاستدانوں کو، کیونکہ ان کی لڑکیاں ادھر ادھر پھرتی ہیں، ان کی لڑکیاں پھرتی ہیں، ان کی وہاں گھومتی ہیں، کلبوں میں جاتی ہیں. الحمدللہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کبھی وزیرستان کی کسی عورت کو کیا وہ مزار میں گھومتی رہتی ہو، یا کہیں راتوں کہیں جاتی ہو تو نہیں جاتی. نہ طلاق مانگتی ہے، نہ رپورٹ کرتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا شوہر ہے، میرا کیا ہے؟ شوہر ہے، ہمارا گھر بسا ہوا ہے. لیکن انہوں نے تو اپنی بےایمانی دکھائی. دیکھیں وہ سارے مفادات پر جماعتیں دیکھیں، یہ دینی جماعتوں کے علاوہ علماء ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، اور دوسری جماعت ہیں، اور ساری جو ہے اس کے علاوہ جس طرح کفر پر لوگ تمام کافر آپس میں دشمن ہوتے ہیں، لیکن جب مفاد آتا ہے مسلمانوں کے خلاف تو کیا ہو جاتے ہیں؟ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس طرح یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی کیا خون کی پیاسے ہیں.
یہ مسلم لیگ ہے، نواز گروپ والا ہے، یہ زرداری وغیرہ ہو گئے، کیا پیپل والے ہو گئے، یہ نیشنل والے ہو گئے، یہ وغیرہ وغیرہ، ایم کیو ایم وغیرہ، سارے اب دوسرے کو دیکھیں گے بالکل برداشت نہیں کر سکتے. لیکن جب اسلام کے خلاف ووٹ آیا تو سارے اکٹھے ہو گئے. اسی طرح اس کی وجہ ہے کہ اس کا مفاد مشترک ہے. کیا ہے کہ اسلام نہیں چاہیے ہمیں کرسی چاہیے. اسلام کی بجائے اس کو کرسی محبوب ہے، اور کرسی ہے امریکہ والوں کے پاس ہے نہیں، لیکن ان کا اپنی تخیل ہے. اس کا کیا ہے؟ اس کا ایک تخیل ہے، اس کا خیال ہے نہیں ایسا. لیکن عوام جو تھے، عوام نے سب نے اس پر وہ کیا لیا. کسی نے اپنی طرف سے جو اس کو گالی دینی ہے گالی دے دی واٹس ایپ پر. جس نے بولنا تھا وہ بول گئے. جس کے پاس واٹس ایپ کا طریقہ آتا تھا اس نے اس پر کوئی کام چلایا. جس نے وہ جو بھی تھا، خواہ جس پارٹی سے تعلق تھا، اس وقت اس نے پارٹی کو بھی نہیں دیکھا، اٹھ گئے. وجہ کیا ہے کہ الحمدللہ مسلمان ہے. اونچ نیچ ہوگا، میں اس کی بیان نہیں کہتا ہوں کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں اس میں ہمیں شک ہے کہ کیا ہے یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، کیونکہ وہ اسلام کے خلاف بات پر خوش ہوتے ہیں. تو یہ کیسے مسلمان ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق ہوتے تھے. کیا ہوتے تھے؟ منافق. کیونکہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، اور وہ بظاہر وہ بڑی بڑی کام بھی کرتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، باتیں بھی بڑھ بڑھ کے کرتے تھے، لیکن کفر اندر چھپا ہوا تھا. تو امام مالک فرماتے ہیں کہ اس وقت زمانے میں زندقہ ہے. کیا ہے؟ زندقہ ہے. کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے گا لیکن وہ بواہ کفر کرے گا. کیا کرے گا؟ اب ایک آدمی اسلامی اقدار کے خلاف اس کے لیے ذہن سازی کرتا ہے، اسلامی عقائد کے خلاف، اسلامی تہذیب کے خلاف، اسلامی احکامات کے خلاف وہ ایک ذہن سازی کرتا ہے. اب اس کو آپ کیا کہیں گے مجھے بتاؤ؟ باقاعدہ ذہن سازی کرتے ہیں یا برملا کہتے ہیں کہ سبق اسلام کی جو قوانین ہے وہ ظالمانہ ہے. جو قرآن کی قوانین کو ظالمانہ کہتے ہیں اس کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ مجھے بتائیں. اس کو ایک تو کہ دل میں ظالمانہ کہیں، زبان سے نہ کہیں، تو چھپ کے کافر ہے، اندر اندر کیا ہے، باہر پتہ نہیں چلے گا. تو زندیق ہے. صاف کہتے ہیں کہ کیا اس اسلامی قوانین کیا ہے، وہ ہے سود کے خلاف کرو. اٹھیں تو وہ خود اس کی کیا کرے گا؟ سود کی دفاع کرے گا، کہے گا، فخر کرے گا اس پر. تو میں کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں تو آدمی کو شک ہوتا ہے کہ واقعی یا تو انتہائی جاہل ہے جو اسلام کو جانتی ہی نہیں ہے کہ اسلامی احکامات ہیں یہ اسلامی. لیکن کتنے آدمی تو غیرت بھی تو ہوتی ہے، تو جانتے ہیں کہ اسلام کے خلاف ہی کام ہو رہا ہے. یا تو یہ انتہائی بیوقوف ہے کہ اس کو اسلام کی بنیادی عقائد کا پتہ بھی نہیں ہے. جیسے ہمارے بعض حکمرانوں سے جب کہا کہ تم سورۃ اخلاص پڑھو تو اس میں بھی غلطی کر دی. تو یا تو بیوقوف ہے اور یا کیا ہے، مسلمان ہی نہیں ہے. کیونکہ اسلام کے لیے، کفر کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس کو جانتا ہو. کیا ہو؟ جانتا ہو. اب وہ نماز کے خلاف کرو تو بڑک اٹھتے ہیں، وہ تم ٹھیک ہے میں نہیں پڑھتے، کیوں پڑھتے؟ لیکن ان چیزوں کو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ اسلام ہے یا نہیں ہے. یا تو ہم کہیں گے کہ یہ بیوقوف ہے، انتہائی جاہل ہے. لیکن جہالت اس کی دور کرنا چاہیے. یا وہ دل سے کافر اور جس کی وہ بدبو اس کی زبانوں پر آتی ہے، اس کی عمل سے آتی ہے. مشکیزی کے اندر جو کچھ ہوتا ہے
وہی اسے ٹپکتی ہے، وہی اسے ٹپکتی ہے. لیکن الحمدللہ باقی مسلمان جو مسلمان ہیں وہ اونچ نیچ ہوگا، کمزور ہوں گے، لیکن وہ مسلمان ہیں. تو اس کے اندر چند چیزوں کا پیدا کرنا انتہائی ضروری ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ پر غیر متزلزل یقین، یہ پیدا ہو جائے. اس کو مأوا، اس کو ملجا، اس کو مشکل کشا، اس کو ہر خیر کا مالک، ہر شر سے حفاظت کرنے والا، نفع و نقصان کا مالک، وہ اس کو ذہن اس کے لیے تیار کیا جائے. یہ تم علماء ہو، تم اسے تیار کر سکتے ہو بغیر کسی کے. آپ توحید بیان کریں، توحید نہ کریں. میں یہی بات کہتا ہوں کہ ہم نے ابھی تک لوگوں کے ایمانی ذہن نہیں بنایا، منفی ذہن تو بنایا، لیکن ہم نے کبھی بھی ان کی ایمانی ذہن نہیں بنایا کہ ان کے اندر ایمان مضبوط ہو جائے، ان کو اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو جائے. یہ ہم نے نہیں کیا. ہم نے کہا کہ فلان مشرک ہے، فلان گزر کہتے ہیں، جو مشرک کہتے ہیں وہ کافر ہے. بس یہ ہماری ساری تبلیغات اس پر ہماری چکر لگا رہی ہے. وہ جہاں ضرورت ہے وہاں کریں، لیکن یہ کہ ہم نے تو یہی اسی کو بس اور نہ بچاؤنا بنا دیا. آگے خود بھی جب کہتے ہماری بات مثال ایسی بن گئی ہے کہ صرف کہنے کی حد تک ہم کیا ہے توحید پر قائم ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے، تہجد پڑھنی چاہیے، زکوٰۃ دینا چاہیے، ایثار کرنی چاہیے. مجھے ایک واقعہ یاد ہے، آپ کو دلچسپی، وہ بڑا زبردست واقعہ ہے، آپ کو سناؤں تاکہ آپ کو تھوڑا سا تازہ ہو جائے. ایک آدمی تھا، اس نے پرندے پالے تھے. پرندے جانتے ہیں؟ پرندے، طوطا تھا وغیرہ وغیرہ. ایک ہی قسم کے تھے، طوطے تھے یا کوئی چڑیا تھی، کوئی تھی پالے تھے، ایک کبوتر تھی. تو اس بڑی عادت عادی ہو گئے، یہاں آتے تھے، ان کے پاس ادھر ادھر ہوتے تھے. تو اس نے آپس میں مشورہ کیا، اپنے مالک سے کہا کہ ہمیں تھوڑا سا چلنے دو کہ ہم سیر کریں، پھر آئیں گے. انہوں نے کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ تمہیں کوئی پکڑ نہ لے. اس نے کہا کہ کوئی پکڑ نہیں کر سکتا. ہم اتنے آپ کے ساتھ عادی ہو گئے، اتنی تمہارے ساتھ وقت گزارا، تمہاری صحبت اٹھائی، اس کے بعد بھی ہمیں کوئی پکڑے گا تو بس ہماری بدقسمتی ہوگی. تو اس نے کہا کہ چلو اب میں بتاتا ہوں، جو دانہ مفت پڑا ہو اس کو مت نہ کھاؤ. جو دانہ مفت پڑا ہو، جسے ہمارے یہاں یہ جوز والے دیتے ہیں مفت ان کو اس کو مت کھاؤ. اور جو دانہ جو آپ کو جال دیکھو تو اس میں کوئی کیڑا ویڑا ہو تو اس کی طرف بھی نہ جاؤ. اور جب کسی کے پاس آپ دیکھو کہ بندوق ہے تو اس سے بھی بھاگو. جب آپ دیکھو کہ کوئی آدمی چپکے سے ہی بیٹھا ہے اس سے بھی بھاگو. جتنے وہ شکاری کی جتنی ترتیبات ہیں وہ ساری بتا دی. تو آپس میں وہ تکرار کر رہے تھے، طلباء تکرار کر رہے، تکرار کرتے 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 کہو کہ ہم جائیں گے کہ ہم پھر تم سناؤ، پھر سناتے، پھر پلاتے، پھر سناتے. تو بالآخر شکاری وہ خود بھی شکاری تھا کہ بس اب جاؤ. تو خود گیا، جال اس کے پاس تھا کہ خود شکاری گیا اس کے پاس. شکاری گیا اور اس میں بہت مرغوبات، اس کو پتہ ہے کہ کیڑے کیا کھاتی ہے، اس کو معلوم تھا. وہ ساری چیزیں رکھ دی تو سارے اس کے پاس آ گئے، اکٹھے جال میں پھنس گئے. اور جال کے اندر کہتے کہ شکاری آئے گا، وہ دانہ ڈالے گا. مفت دانے کو مت کھاؤ، جب جال میں کچھ جان ہو تو اس کی طرف مت جاؤ، شکاری ہوگا چپ کے اس کے پاس مت جاؤ. تو جب اس شکاری سب کو پکڑ لیا تو کیا ہے، تو اپنا مالک نے پکڑ لیا. تو وہی باتیں بھی کہتا تھا، وہی کام بھی کرتے تھے، وہی
تو ہمارا حال بھی یہی ہوتا ہے کہ باتیں بھی وہی کرتے کام بھی وہی کرتے، یہ کرو اتحاد کرو. تو بہرحال اس کے لیے ایک تو کیا کرے اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین ہو تاکہ ہم ایک مرکز کے ساتھ جڑ جائیں. کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اس آیات میں بتاتے ہیں یا الذین اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ بنیاد ہو گئی اتفاق و اتحاد کی کہ تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے جڑ جاؤ، اس پر قائم رہو. پھر دوسری چیز یہ بات مجید میں آیا ہے ایثار کرو، رحم کرو، مہربانی کرو، یتیموں پر مہربانی کرو. تو اس سے کیا ہوگا؟ آپس میں جوڑ ہوگا. دیکھو ہم مسجد میں ہوتے ہیں، ہم مسجد میں ہوتا ہے ایک دہشت گرد آ جاتا ہے، وہ کسی کو قتل کرتا ہے، 5000 کا مجمع ہوتا ہے، وہ سیدھا چلا جاتا ہے، اس کو خوف ہی نہیں ہوتا. یہ جڑا ہوا معاشرہ ہے. جہاں اتفاق و اتحاد ہوگا وہیں کوئی آدمی گول نہیں ٹوس سکتا. وہ سمجھ لے گا کہ اگر میں نے کوئی تھوڑی سی حرکت کی تو وہاں کیا ہوگا؟ ہمارا حشر کیا وہ ہمیں مارا جائے گا، مجھے برباد کیا جائے گا. وہ نہیں حرکت کر سکتا. آپ دیکھتے ہیں جہاں لوگ جو مشترک جو قومیں ہوتی ہیں آپس میں ہوتی ہیں وہاں بہت ڈاکے کم ہوتے ہیں. وہ جانتے ہیں اگر ایک آدمی گھر کے اندر ڈاکہ کیا تو سارے گھر والے اٹھیں گے. ہم آنکھیں بچت والوں پر چھپاتے ہیں، یہ کیسی مہربانی ہے؟ تو ایثار نہیں ہے، مہربانی نہیں ہے، دوست اپنی مدد نہیں ہے ساتھی کی. تو کیسے ہوگا؟ اتفاق اتحاد سے نہیں آئے گا. یا تو پیسے آئے گا کہ ایک مرکز کے ساتھ جڑ جائیں، سارے آپ کو پیسے دیتے جائیں، جس طرح وہ لوگ انجوز کے ساتھ جوڑے ہیں، دجال کے ساتھ جڑ جائیں گے، جوڑتے رہتے ہیں. یا کیا ہوگا؟ یا رب العالمین کے ساتھ جڑے ہوں گے. ایسے لوگوں کا مقابلہ پھر کوئی نہیں کر سکتا. تو ایثار ہو، تواضع ہو، اپنے آپ کو دوسری بڑا نہ سمجھے. ہر کوئی اپنے آپ کو دوسرے سے چھوٹا سمجھے تو جوڑ ہوگا. دیوار تو اس اینٹوں سے بنی جاتی ہے جو اس کے اندر کیا ہو، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہو. ورنہ جو بلور ہوتے ہیں سو کیا گھینی سے ہوتے ہیں، تو سے ہوتا ہے بلور، اس کا کوئی دیوار ہوتا ہے؟ بلور جانتے ہیں، بلور گٹھی وہ جو گول گول ہوتی ہے جس کے لوگ کیا کہتے ہیں پنجابی میں پنٹا کہتے ہیں. پنٹا پنٹا ہے، پنٹا پنٹا کینچا بلو رہتا ہے نام اس کا نام بھی دیا جاتا ہے. تو یہ نام ہوتے ہیں وہ جو گول گول ہوتے ہیں، بچے کھیلتے ہیں، اس سے آپ دیوار بناؤ. اتنا دیوار نہیں بنا سکتے، دو آپس میں جمع نہیں کر سکتے. سیدھا ہو تو پھر جمع قائم ہو جائیں گے اس طرح، لیکن اسی پر نہیں آ سکتے، برداشت نہیں کرتے. تو کیسے آئیں گے؟ دیکھو تواضع، ایثار، اور ایک دوسرے پر خود بخود پہ مہربانی آ جائے گی. مہربانی ہوگی تب ہوگا رحماء و بینہم. تو جب مہربانی ہوگی پھر تواضع بھی ہوگی، وہ بھی ہوگی. ایسی تعلیمات کی ضرورت ہے کہ ہم ایسی تعلیمات کو عام کریں، ان پر ہم کام کریں کہ لوگوں کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں. ہماری معاشرے سے محبتیں، الفتیں، مہربانیاں، ایک دوسرے کے لیے ایثار کا جذبہ یہ ختم ہو رہا ہے، خود غرضی ہے. تو کیسے آئے گا؟ سمجھ آئی بات؟ اس کا خیال رکھیں. یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی بات پر فرمائی کہ تم ولا تکونوا کالذین تفرقوا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو تم آپس میں کیا وہ بٹ گئے ہیں، تقسیم ہو گئے ہیں. واختلفوا، ان کے اختلاف کیا. من بعد ما جاءهم البینات، اس کو کھلے کھلے احکام آئے تھے، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ چھوٹی چھوٹی مسائل پر اس پر انہوں نے اختلاف کیا. اس کے لیے عذاب
دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی ہے اس کے لیے، آخرت میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ایک تو ہم لسانی جگہوں سے نکل آئے کہ یہ پنجابی ہے، یہ سرائکی ہے، میں میواتی ہوں، میں فلانا ہوں، میں ڈنگانا ہوں، ہم کہیں کہ ہم کیا ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ تمہارا تعارف کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں۔ دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ کہ ہم اصول پر تو کسی کی سودابازی نہیں کریں گے، لیکن اختلافی مسائل جہاں دو رائے ہو سکتی ہے اس میں ہم شمپوشی کریں، ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے نہیں دنیا میں کہ ہم اس سے پوچھیں کہ بھائی یا رسول اللہ یہ بات ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن اس نے ہماری وسعت کے لیے، ہماری آسانی کے لیے ایک مسئلے میں کئی پہلو ہمیں بتا دیے کہ یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، یہاں بھی اٹھا سکتے ہیں ہاتھ، یہاں بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اب آسانیوں کو تم تنگیاں نہ بناؤ، آسانیوں کو تنگیاں نہ بناؤ۔ چھوٹے صحابہ کرام اس طرح کرتے تھے۔ آپ ایک ہی مسجد کے اندر وہ کیا کرتے، وہ کوئی اختلاف نہیں ہوتا، کوئی ہاتھ یہاں رکھتا ہے، کس نے فیت رہا کہ لگی آپ فٹوارا لیا کہ تم کیا کرتے، کہاں ہاتھ رکھا ہے، ہم فٹوارا رکھتے ہیں اس پر۔ ہاں کوشش کریں کہ ہر چیز سیدھی سیدھی ہو، لیکن ایسا بات نہ ہو کہ آپ اس کو باقاعدہ کیا بنائیں، نزاع بنائیں، تو سے جھگڑے ہوں گے، اتفاقی ہوگی، نچاکی ہوگی۔ وہ عقائد جس کے بارے میں کوئی عقائد نہیں ہے، اس کے نظریات ہیں۔ عقائد پر انشاءاللہ میں بات کروں گا کہ عقائد کیسے ثابت ہوتے ہیں، اس کی میں درجات بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو محبت نصیب فرمائے۔ اب اس تھوڑا چلائیں گے انشاءاللہ۔